دیے گئے. ابھی آپ ایک نیا مولوی دیکھ رہے ہیں, نیا تو نہیں ہے, پرانا مولوی ہے, ایک نیا مولوی لانچ کر دیا گیا, بہت اونچی اونچی اچھل اچھل کے وہ عمران خان صاحب کے خلاف. مرے ہوئے کو مارنا بہت آسان ہوتا ہے نا. میں نے ان کو سمجھایا بھی تھا مولوی صاحب کو کہ آپ اپنے پلیٹ فارم کی عزت کریں اور کروائیں, لیکن مجھے لگتا ہے انہیں بات سمجھ نہیں آئی اور انہیں بات سمجھانی پڑے گی اور بار بار سمجھانی پڑے گی. یعنی کئی لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں, بہت عجیب ہوتے ہیں, اور یہ اونچی بولنے سے اور بڑھ کے مارنے سے کوئی متاثر نہیں ہوتا, کوئی متاثر نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑکوں کی آواز میری بہت اونچی ہے, جذبات میرے بھی بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ اونچا بول سکتا ہوں. یہ سوچ بھی نہیں سکتے مولوی جنہیں لانچ کیا جاتا ہے, سوچ بھی نہیں سکتے. اور مرے ہوئے کو مارنا بہت آسان ہوتا ہے. تو کر کے دیکھ لو, میں دیکھوں گا 2-4 دن میں جب ٹائم ہوگا تو جواب دوں گا کہ جناب علی جو چیزیں آپ نے کہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. انجینئر صاحب کے لیے ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں. انجینئر صاحب آپ کے آس پاس بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, ان میں قرآن پاک بھی ہے, اس میں احادیث کی کتب بھی ہیں. آپ کسی ایک کتاب پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے مجھے فون کر کے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے ان سے ملنے کے لیے خواہش کا جو اظہار کیا تھا وہ کن الفاظ میں کیا تھا. آپ تو کہتے ہیں نا کہ آپ عمران خان سے متنفر ہوئے 2014 میں جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے جا کے دھرنا دے دیا. آپ صرف یہ بتا دیں کہ جب 2018 میں وہ وزیر اعظم پاکستان بنے تو 2020 کے آس پاس 21 کے آس پاس آپ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھے اور آپ نے بڑی کوشش کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے, اور آپ نے کئی لوگوں سے رابطے بھی کروائے. پھر آپ نے میرے سے رابطہ کیا. میرا جواب میں آپ کو بتا دوں گا میں نے آپ کو کیا دیا تھا, اور آپ عمران خان صاحب سے کیوں ملنا چاہتے تھے, اور اس کے لیے آپ کس قسم کی لیسیاں لگا رہے تھے, اور آپ کیا بات ایسی کر رہے تھے. دیکھیں مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ آپ کو بغض کیا ہے عمران خان پہ, مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ آپ کو عمران خان پہ غصہ کیا ہے. میں جانتا ہوں, میں آپ کی عزت رکھنا چاہ رہا ہوں. آپ کو پنگے لینے کا شوق ہے, تو اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے پنگے لینے کا تو بھائی جان جنہوں نے آپ کو لانچ کیا ہے نا, جو آپ کو اس وقت ڈیل کر رہے ہیں, جو آپ کو اس وقت چابی بھر رہے ہیں, وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے, کیونکہ میرے رب نے مجھے یہ توفیق دی کہ اس نے میرے سامنے سچائی کھولی ہے. تو میرے رب نے میری آنکھیں کھولی ہیں اور میں نے کھل کر سچ کو بولا ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ بولتا رہوں گا. تو مرے ہوئے کو مارنا تو بہت آسان ہوتا ہے. آج بیٹھ کے فیض حمید کو 4 گالیاں دے دینا, یہ کون سی بات ہے. فیض حمید کیا بیچتا ہے, وہ گرفتار ہو گیا, کوئی بھی اس کو گالی دے سکتا ہے. ندیم انجم کا نام لیجئے, موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیجئے, جنرل عاصم منیر صاحب کا بتائیے کہ وہ کیا کارنامہ کر رہے ہیں, کس طرح ملک کو چلا رہے ہیں, بتائیں نا ان کے بارے میں. جنرل فیض حمید کے گناہ تو اتنے سے تھے, بہت چھوٹے سے تھے. اب جو فسطائیت ظلم اور جبر ہو رہا ہے یہ تو بہت بڑا ہے. کیا جنرل فیض حمید نے کتنی عورتیں اٹھائی تھی پولیٹیکل پارٹیز کی, مجھے بتائیں نا. کتنے گھروں کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا تھا. میں اس کا کیس نہیں لڑ رہا, میری طرف سے بھاڑ میں جائے وہ بھی, لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ گناہ بڑے نہیں ہیں جو آپ بول رہے ہیں. بہرحال میں کدھر مولوی کی چکر میں پڑ گیا. ان کو میں جواب دوں گا تسلی کے ساتھ. انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بولی ہیں, کچھ ایسے حقائق انہوں نے مسخ کیے ہیں, کچھ ایسے جھوٹ انہوں نے بولے ہیں جس کے بعد میرے دل سے یہ اتر گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو سنتا تھا, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں. میں آپ کو بھی سنتا تھا اور 1 درجن اور علماء اکرام ہیں ان کو بھی سنتا تھا, اور اس طرح تو پھر میں ساروں کا ہی شاگرد ہو گیا. یعنی میں جس کا بھی ویلاگ سنوں گا, میں نے اب تک میرے خیال میں 300-400 مولویوں کے ویلاگ سنے ہیں, تو میں سب کا ہی شاگرد ہو گیا. پھر اس کا مطلب ہے میرے تو استاد ہی ختم نہیں ہوں گے. تو میں نے سب سے کچھ نہ کچھ اچھا سیکھا, اور جن دنوں میں میں دین کی طرف راغب ہو رہا تھا ان دنوں میں آپ کو بھی سنتا تھا, اس لیے میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. لیکن مجھے نہیں لگتا آپ کو عزت راس ہے, اور جو آپ پنگے لے رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ تسلی آپ کی ہو جائے گی, آپ کی تسلی ہو جائے گی, کیونکہ آپ مرے ہوئے کو مار رہے ہیں اور آپ منافقت کر رہے ہیں. میں یہ ثابت کروں گا کہ آپ منافقت کر رہے ہیں, آپ منافقت کر رہے ہیں, اور یہ ثابت ہو جائے گا, بڑے آرام سے ثابت ہو جائے گا. اور یہ جو آپ کو شوق ہے نا بیٹھ کے مناظرے کرنے کا, تو آپ کے دروازوں سے بیچارے علماء کرام کئی دفعہ واپس گئے, جہاں مناظرہ کرنا ہے وہاں سے تو آپ دوڑ جاتے ہیں, کبھی بات ہی نہیں سنتے. علماء کرام آپ کے شہر کے اندر پہنچے, آپ کے سامنے آ کر بیٹھے, آپ کو ہر جگہ پہ انہوں نے کہا دیا ہمارے ساتھ مناظرہ کریں, آپ مناظرہ کرنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوئے. تو جن سے مناظرہ کرنا ہے ان سے تو آپ دوڑ جاتے ہیں. ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے چلانا, اونچی بولنا, پڑھکتے رہنا, اس سے کوئی بدماشی نہیں ہوتی, اس سے کوئی بہادری نہیں ہوتی. جناب آپ میرے گھر آپ ملنے آنا چاہتے تھے اور آپ نے کہا جی میری جان کو خطرہ ہے, میں نہیں آ سکتا عمران بھی. میں کہا جی نہ, آپ کی بڑی مہربانی. مجھے ریاست سے خطرہ تھا, آپ کو تو ایک آدھے جتھے سے خطرہ تھا, میں نے تو طالبان بھگتے ہیں, بڑے بڑے خطرے بھگتے ہیں, کئی دفعہ مرتے مرتے بچا ہوں. تو آپ کیا بیچتے ہیں جناب؟ کبھی الٹا لٹک کے آپ کو 10-15-20 ڈنڈے پڑے ہو نا لکڑی کے, تو آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا انقلاب نکلتا کہاں سے ہے. میں وہ سارا کچھ بھگت کے آیا ہوں
اور پھر اپنی وہی بات کر رہا ہوں جو بات میں کرتا تھا اور وہ کرتا رہوں گا. تو آپ نے مجھے معاف نہیں کرنا میرے گناہوں پہ, میرے رب نے مجھے معاف کرنا ہے میرے گناہوں پہ. جو آپ کا انداز ہے نا بولنے کا, جو بدتمیزی کا آپ کا طریقہ کار ہے, آپ نہ مجبور کریں کہ قوم آپ کو اسی طرح مخاطب کرنا شروع کر دے. اپنی عزت کریں دوسروں کی اور اپنی عزت کروائیں آپ, یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.